بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ عامدین الى سوق عکاظ وقد حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء وارسلت علیہم الشہب. شہب شہاب کی جمع ہے. فرجعت الشیاطین الى قومهم فقالوا ما لکم فقالوا حین بیننا وبین خبر السماء وارسلت علینا الشہب. قالوا ما حال بینکم وبین خبر السماء الا شیء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بینکم وبین خبر السماء. فانصرف اولئک الذین توجہوا نحو تہامہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو بنخلہ عامدین الى سوق عکاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا والله هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجب قرآنا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فانزل الله تعالى على نبيه قل اوحي إلي وإنما يوحي إليه قول الجن. حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کی بعثت مبارک سے پہلے شیاطین چوری چھپے آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن کر اس میں جھوٹ ملا کر نجومیوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے. اور نجومی اپنی اٹکل سے آئندہ ہونے والے واقعات کی خبر دیتے. تو لوگوں کا یہ اعتقاد ہو چلا تھا کہ نجومی غیب جانتے ہیں. تو ان کے رد کے لیے قرآن نے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. بہرحال جب نبی اکرم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو آسمان تک شیاطین کو جانے سے روک دیا گیا. ادھر دوسری بات آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ طائف اور نخلہ کے درمیان ایک مشہور بازار تھا جس کو بازار عکاظ کہا جاتا. یہ بازار عکاظ اشہر حرم میں لگتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرحمت اور رضوان کی ایک جماعت کے ساتھ 27 شوال کو ہجرت سے 3 سال پہلے 27 شوال کو مکہ مکرمہ سے بازار عکاظ کے لیے نکلے. سمجھ گئے؟ اور 23 ذی قعدہ کو نبی اکرم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے. آپ نے 25 دن
بازار عکاظ میں قیام فرمایا۔ اور اس سفر کا مقصد تبلیغ اسلام، اس لیے کہ قبائل عرب بازار عکاظ میں جمع ہوتے تھے، اپنے قبائلی مفاخر اور محاسن کا تذکرہ کرتے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ اسلام کے لیے بازار عکاظ تشریف لے گئے۔ ادھر شیاطین کا حال میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہیں آسمان تک جانے سے روک دیا گیا تھا۔ تو اب شیاطین نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آسمان تک جانے سے روکنے والی کوئی نہ کوئی نئی چیز پیدا ہوئی ہے، لہذا تم یہ تلاش اور جستجو کرو کہ وہ کون سی نئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آسمان تک جانے سے روک دیا گیا ہے۔ تو اسی تلاش میں جنات کا ایک وفد جو تہامہ کی طرف آئے تھے، وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے، جبکہ حضور مقام نخلا میں تھے، بازار عکاظ جانے کے ارادے سے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت بالجہر تھی، اس لیے ان شیاطین نے تلاوت قرآن کو سنا اور بغور سنا، اور بغور سننے کے بعد یہ واپس گئے اور جا کر کہا خدا کی قسم یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے، یعنی اسی قرآن اور بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی کی وجہ سے ہمیں آسمان تک جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اور یہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا قومنا انا سمعنا قرآن یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، اے ہماری قوم، ہم نے قرآن سنا جو قرآن رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا تو یہ جو فَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّنَا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یہ جو وحی ہوئی یہ وحی اسی قول کی ہوئی جو قول کے جن نے کہا تھا۔ بہرحال اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فجر کی نماز میں قرات بالجہر ہے، اور یہی محل ترجمہ ہے، باب الجہر بقراءۃ صلاۃ الصبح ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنات میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور علامہ عینی نے تحقیق کی کہ جن ابلیس کی اولاد سے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ واقعہ شب معراج سے پہلے کا ہے، اور نماز پنجگانہ تو شب معراج میں فرض ہوئی، تو سرکار فجر کی نماز پہلے کیسے پڑھ رہے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر معراج سے پہلے بھی فجر کی نماز پڑھنا یہ فرض تھا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ
عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں نکلے بازار عکاظ کے ارادے سے، اور شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان روک لگا دی گئی تھی۔ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، اور ان پر شعلے بھیجے جاتے تھے۔ شہاب ثاقب، قرآن کریم میں وَالسَّمَاءَ حَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، تو شیاطین اپنے قوم کی طرف لوٹ کر گئے۔ فَقَالُوا مَا لَكُمْ، تو کہا انہوں نے تمہیں کیا ہو گیا؟ قَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ، ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان روک لگا دی گئی۔ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، اور ان پر شہاب ثاقب بھیجے جاتے ہیں، شعلے۔ فرجعت الشیاطین وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل نہیں ہے، الا شیء حدث، مگر کوئی نئی چیز۔ فاضربوا مشارق الارض ومغاربها، تو زمین کے مشرق و مغرب میں تم سیر کرو۔ فانظروا، اور دیکھو، ما ھذا الذی حال بینکم، کیا ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی۔ فانصرف اولئک، تو وہ جنات جو تہامہ کی طرف گئے تھے وہ نبی کریم کی طرف حاضر ہوئے۔ وہو بنخلہ، اور حضور مقام نخلہ میں تھے، بازار عکاظ کا قصد کر رہے تھے، بازار عکاظ کے قصد سے مقام نخلہ میں تھے، اور آپ اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فلما سمعوا القرآن، جب انہوں نے قرآن سنا، استمعوا له، غور سے سنا، اور کہا واللہ ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، بخدا یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی۔ فہنالک حین رجعوا الی قومہم، تو انہوں نے اس وقت جب کہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ فانزل اللہ تعالی علی نبیہ، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پر نازل کیا قل اوحی الی وانما اوحی الیہ قول الجن۔ اچھا، ہاں، اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنات کا ایک مستقل وجود ہے، اور اللہ نے جن آدم سے 2000 سال پہلے پیدا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جن رہتے تھے، اور آسمان فرشتوں کا مسکن تھا، اور اب یہ جنات، مومن جو جن ہیں، یہ صرف جہنم سے نجات پائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہی امام اعظم کا قول ہے۔ اور ان کو بہائم کی طرح کہا جائے گا کونو ترابا، تو مٹی ہو جاؤ، تو یہ سب مٹی ہو جائیں گے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سفر میں بھی نماز بجماعت مشروع ہے، اور یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن و انس ساری مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، ہے نا۔ سرکار نے فرمایا بعثت الی الناس عامۃ، اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنات بھی مومن ہیں، انہوں نے قرآن سنا اور وہ اس پر ایمان لے کر کے آئے۔
چلیے حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن عکرمۃ عن ابن عباس قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امر وسکت فیما امر وما کان ربک نسیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قراءت بالجہر کی، جس میں قراءت بالجہر کرنے کا حکم تھا۔ وسکت فیما امر، سکت سے مراد یہاں پر خاموش رہنا نہیں ہے بلکہ قراءت بالسر کی، جس میں قراءت بالسر کا حکم ہے۔ وما کان ربک نسیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے اور بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں قراءت بالجہر کی ہے اس میں قراءت بالجہر کرو، اور جس میں قراءت بالسر۔ باب الجمع بین السورتین فی الرکعہ والقراءۃ بالخواتیم وبسورۃ قبل سورہ وباول سورۃ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں 3 مسائل کو عنوان بنایا ہے۔ ایک رکعت میں 2 سورتوں کو جمع کرنا، یہ پہلا عنوان ہے۔ مثلا ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں پڑھ لینا۔ والقراءۃ بالخواتم، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ سورت کے آخر سے پڑھنا، جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے سورہ بقرہ کے اس آیت سے آخر تک پڑھ دینا۔ وبسورۃ قبل سورہ، اور سورت سے پہلے جو سورت ہے اسے پڑھنا، یعنی مثلا پہلی رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھی اور دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھی تو یہ تیسری صورت ہوئی۔ وباول سورہ، اور سورت کے آغاز سے پڑھنا، جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھ لینا۔ یہ 4 باتوں کو عنوان بنایا ہے۔ تو پہلا عنوان ایک رکعت میں 2 سورتوں کو جمع کر لینا، یہ بلا شبہ جائز ہے۔ سورت کے آخر سے پڑھنا یہ بھی جائز ہے، سورت کے اول سے پڑھنا یہ بھی جائز ہے، لیکن سورت پہلی رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد میں دوسری رکعت میں اس سے پہلے کی سورت پڑھنا یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مکروہ ہے، اس لیے کہ مصحف عثمانی کی ترتیب کی رعایت یہ مستحب ہے۔ ان سب باتوں کو آپ ذہن نشین رکھنا۔ فرماتے ہیں وَيُذْكَرُ عن عبد اللہ ابن صائب قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون فی الصبح حتی اذا جاء ذکر موسیٰ وہارون او ذکر عیسیٰ اخذته صعلة فرکع۔ حضرت عبداللہ ابن صائب سے مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ المؤمنون پڑھی جو کہ 18ویں پارے کے شروع میں ہے، حتی اذا جاء ذکر موسیٰ و ہارون، یہاں تک کہ جب موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا۔ وہ کیا؟ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ اور یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کون سی آیت میں؟ وہ یہ ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ یہ
موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی 5 آیتوں کے بعد ہے۔ اخذتہ صعلہ، تو حضرت نبی کریم علیہ السلام کو کھانسی آ گئی، فرکع، آپ نے قرات وہیں پر چھوڑی اور آپ رکوع میں آ گئے۔ تو اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سورت کے اول سے پڑھنا یہ جائز ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے کہ اگر کوئی سورت شروع کری تو اس کو مکمل کرنا ایک رکعت میں واجب ہو، یہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح کی نماز میں لمبی قرات کرنا مستحب ہے، لیکن جماعت کے حال کی رعایت رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنا پڑھنے کا ارادہ تھا اس سے کم پڑھنا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض سورت کا پڑھنا یہ جائز ہے۔ وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی 120 آیتیں پڑھی۔ سورہ بقرہ کی 120 آیتیں پڑھی۔ وفی الثانیۃ بسورۃ من المثانی، اور دوسری رکعت میں مثانی کی ایک سورہ پڑھی۔ مثانی سے مراد وہ صورتیں ہیں جن میں 100 آیتوں سے کم ہوں۔ تو اب سورہ بقرہ کی 120 آیتیں اگر شروع سے پڑھی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سورت کے آغاز سے آیتیں پڑھنا اور پھر رکوع کر لینا یہ جائز ہے۔ اور آخر سے پڑھی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ سورت کی آخری آیتیں پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ اور پھر رکعت ثانیہ میں مثانی کی کوئی سورت پڑھی، تو اگر پوری سورت پڑھی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں پوری سورت پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں وقرأ الأحنف بالکاف فی الأولى وفی الثانیہ بیوسف او یونس وذکر انہ صلی مع عمر رضی اللہ تعالی عنہ الصبح بہما۔ فرماتے ہیں حضرت احنف ابن قیس صحابی رسول نے پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھی۔ وذکر انہ صلی مع عمر رضی اللہ تعالی عنہ الصبح بہما، اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھی تھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ کہف اور دوسری رکعت میں سورہ یونس یا سورہ یوسف۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے یہاں پر مکروہ ہے، اس لیے کہ ترتیب عثمانی کی رعایت مستحب ہے۔ ہاں، وقرأ ابن مسعود ب40 آیۃ من الانفال
وفی الثانیۃ بسورۃ من المفصل، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ انفال کی 40 آیتیں پڑھی ایک رکعت میں، اور رکعت ثانیہ میں مفصل کی ایک سورت پڑھی، مفصل کی ایک سورت پڑھی۔ تو اب انفال کی 40 آیتیں اگر شروع سے پڑھیں تو یہ ثابت ہو گیا کہ اول سے پڑھنا اور پوری صورت مکمل نہ کرنا، آخر سے پڑھی تو یہ ثابت ہوا کہ آخر سے پڑھنا یہ بھی جائز ہے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ بیچ سے پڑھ لی ہوں تو بلا شبہ یہ بھی جائز ہے۔ وقال قتادہ فی من یقرأ سورة واحدہ فی رکعتین او یردد سورة واحدۃ فی رکعتین کل کتاب اللہ عز وجل۔ فرماتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھے، جو 2 رکعتوں میں ایک سورت پڑھے، یعنی مثلا پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کا ایک رکوع پڑھا اور رکعت ثانیہ میں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھا، او یردد سورۃ فی رکعتین، یا 2 رکعتوں میں ایک سورت مکرر پڑھے، مثلا پہلی رکعت میں بھی قل هو اللہ شریف پڑھی اور رکعت ثانیہ میں بھی قل هو اللہ شریف ہی پڑھی۔ تو آپ سے یہ مسئلہ معلوم کیا گیا کہ ایک رکعت میں 2 رکعتوں میں سورت کو ایک ہی سورت کو مکرر کرنا، یا 2 رکعتوں میں ایک سورت کے بعض حصے پڑھنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل کتاب اللہ، یہ سب قرآن ہے، سب کتاب اللہ ہے، تو جس طریقے پر بھی پڑھ لے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے نا؟ ہاں، مثلا اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فجر کی نماز میں 2 رکعتوں میں سورہ زلزال پڑھی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے سورہ اعراف کی قرات کی مغرب کی 2 رکعتوں میں، اور ابو بکر صدیق سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فجر کی 2 رکعتوں میں سورہ بقرہ سے پڑھا، اور حضرت عمر سے بھی مروی ہے کہ آپ نے عشاء کی 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں آل عمران کی مختلف آیتیں پڑھی۔ فرماتے قال عبید اللہ عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ کان رجل من الانصار یؤمهم فی مسجد قباء وکان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة اخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه اصحابه۔ سنیے، حضرت کلثوم ابن ہدم یہ قباء کی مسجد کے امام تھے، قباء کی مسجد کے امام تھے۔ ان کا جہری نمازوں میں طریقہ قرات یہ تھا کہ الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے، اور سورہ اخلاص کے بعد ایک الگ سے سورت ملاتے۔ الحمد شریف کے بعد پہلے قل هو اللہ شریف پڑھی، اس کے بعد میں ایک اور سورت ملائی۔ ان کے مقتدیوں کا یہ کہنا تھا کہ یا تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف ہی پڑھا کریں اور اس کے بعد رکوع کر لیا کریں، اور یا قل هو اللہ شریف کے بعد اور کوئی سورت پڑھا کریں۔ یہ کیا کرتے ہیں آپ کہ الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں اور قل هو اللہ شریف کے بعد اور کوئی سورت ملاتے ہیں۔ تو
حضرت یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ میری اقتداء میں نماز یوں ہی پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، میں تو یوں ہی پڑھاؤں گا، میں تو یوں ہی پڑھاؤں گا۔ اور یہ لوگوں میں سب سے بڑے قاری تھے، لوگ یہی پسند کرتے تھے کہ یہی امامت کریں، لیکن اپنا یہ طریقہ بدل دیں۔ تو یہ معاملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلثوم ابن ہدم جیسے لوگ کہتے ہیں ویسے تم کیوں نہیں مانتے؟ الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر رکوع کر لیا کرو، یا الحمد کے بعد میں سورہ اخلاص کے علاوہ اور کوئی سورت پڑھ دیا کرو، دونوں کو جمع کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت کلثوم ابن ہدم نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انی احبھا، میں سورہ اخلاص کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، مجھے اس کی بے پناہ محبت ہے، اس لیے میں الحمد شریف کے بعد یہ سورت پڑھتا ہوں۔ اب رہا یہ کہ پھر دوسری سورت کیوں پڑھتے تھے، تو اس کی وجہ انہوں نے بیان نہیں فرمائے، تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ قرات مسنون ادا ہو جائے کہ لمبی قرات جیسے کہ پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے صرف قل هو اللہ شریف پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ دوسری سورت ملا لیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، تمہاری سورت سے محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی۔ بہرحال تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں دو صورتوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے، یہی محل ترجمہ، اسی محل ترجمہ سے اس حدیث کی مطابقت ہے۔ قال عبید اللہ عن ثابت عن انس، عبید اللہ ثابت سے روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انصار میں کی ایک صاحب ان کی امامت کرتے تھے مسجد قباء میں، وَكَانَ كُلَّمَا افتتح سورةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِيهَا فِي الصَّلَاةِ، اور جب بھی وہ کسی سورت کی قرات نماز میں شروع کرتے، مما يقرأ به، ان نمازوں میں جن میں قرات بالجہر ہے، تو قل هو اللہ شریف سے شروع کرتے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاتے اور پھر اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھتے۔ وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، اور آپ یہ ہر ایک رکعت میں کرتے تھے۔ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، تو آپ کے اصحاب نے آپ سے بات چیت کی اور انہوں نے کہا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، آپ یہ سورت شروع کرتے ہیں، پھر ثم لا نرى انك تجزئها، پھر ہم نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کو کافی ہو، یہاں تک کہ آپ دوسری بھی پڑھتے ہو۔ فإما ان تقرأ بها وإما ان تدعها، تو یا تو آپ اسی کو پڑھیں اور یا اسے چھوڑ کر دوسری صورت پڑھیں۔ فقال ما انا بتارکها، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ ان احببتم ان اؤمکم بذلك فعلت، اگر تم اس شرط پر میری امامت کرانا چاہو تو ٹھیک ہے، میں امامت کروں گا۔ وَإِن كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، اگر تمہیں یہ نہ پسند ہو تو میں یہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کو چھوڑ دوں گا۔ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، اور لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ سب میں افضل ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، اور لوگوں نے یہ ناپسند کیا کہ ان کی امامت ان کے علاوہ کوئی دوسرا کرے۔ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ، جب ان کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اخبرہ الخبر، تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پورا معاملہ عرض کیا، تو آپ نے فرمایا یا فلاں ما منعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک، آپ ویسا کیوں نہیں کر لیتے جیسے آپ کے مقتدی اور آپ کے ساتھی آپ سے کہتے ہیں۔ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، اور ہر رکعت میں اس سورت کے لزوم پر تمہیں کون سی چیز ابھارتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حبک ایاہا انی احبها، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فقال حبک ایاہا دخلک الجنہ،
تمہاری اس صورت سے محبت تم کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں 2 صورتوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ یہی سعید بن جبیر، عطا بن ابی رباح، علقمہ، سوید بن غفلہ، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، امام اعظم مالک، شافعی اور امام احمد کا مذہب ہے، اور یہی مروی ہے عثمان ابن عفان، حذیفہ ابن یمان اور عبداللہ ابن عمر تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ چلیے اب اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امام کے لیے مناسب ہے کہ امام لوگوں میں افضل ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کو جنت کی بشارت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار ان کے اس فعل سے راضی ہے۔ چلیے، حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا كهذا الشعر لقد عرفت النذائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة۔ فرماتے ہیں ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کا نام ہے حنیک ابن سنان۔ فقال، اور انہوں نے کہا قرأت المفصل اللیلۃ فی رکعہ، آج کی رات میں نے سب مفصل ایک رکعت میں پڑھ دی، ایک رکعت میں، ہاں مفصل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک کو مفصل کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو آج ایک ہی رات میں سب مفصل پڑھ دی، ایک ہی رات میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حزن کاذ شعر، یعنی تحزو حزن کاذ شعر، آپ قرآن اتنی جلدی پڑھتے ہو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے معنی میں غور و فکر تدبر کیے بغیر بس یوں ہی الفاظ، زبان سے الفاظ تیزی سے نکالتے رہے، جیسے شعر کے الفاظ تیزی کے ساتھ زبان سے نکلتے رہتے ہیں، ان کے معانی و مفاہیم میں غور نہیں کیا جاتا۔ ایسی تم تیزی کے ساتھ قرآن کی آیتیں تیزی کے ساتھ پڑھتے رہتے ہو اور ان کے معانی میں غور نہیں کرتے۔ اور فرمایا لقد عرفت النذائر التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقرن بینہن، اور فرمایا میں ان مماثل صورتوں کو جانتا ہوں، عرفت النذائر، میں ان مماثل صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نماز میں ملا کر حضور پڑھا کرتے تھے۔ فذکر 20 سورۃ من المفصل، انہوں نے مفصل کی 20 صورتیں ذکر فرمائی، اور بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھتے تھے، دو صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھتے تھے، 2 صورتوں کو
اب دو صورتیں مثلا جیسے سورہ رحمان پڑھی اور سورہ واقعہ پڑھی، یا سورہ مجادلہ پڑھی اور سورہ حشر پڑھ دی، یا سورہ طلاق اور سورہ تحریم پڑھ دی، دو صورتوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رکعت میں ملاتے تھے۔ تم نے سارا مفصل ایک رکعت میں پڑھ دیا، یہ تم نے ایسے پڑھا جیسے کہ اشعار تیزی کے ساتھ پڑھتے چلے گئے، تم نے معانی میں غور کیوں نہیں کیا؟ ہے نا؟ اب ابو داود شریف میں سرکار کے صورتیں ملانے کی تفصیل ہے کہ سورہ نجم اور سورہ رحمان ایک رکعت میں، سورہ اقتربت اور الحاق ایک رکعت میں، سورہ الزاریات اور طور ایک رکعت میں، الواقعہ اور نون ایک رکعت میں، وغیرہ ذالک۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن بہت تیزی سے پڑھنا منع ہے، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی رکعت دوسری رکعت سے فجر میں لمبی ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دو صورتوں کو ایک رکعت میں جمع کرنا جائز ہے، لیکن بہت زیادہ لمبی صورتیں نہ ہو کہ جماعت پر شاق گزرے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رکعت میں دو صورتیں ملا کر پڑھتے تھے۔ باب یقرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب، یہ باب اس بارے میں کہ آخر کی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، یعنی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، اور آخر کی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ ہاں، فرماتی ہیں حدثنا اسماعیل موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا حمام عن یحییٰ عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولین بأم الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الاخرین بأم الکتاب ویسمعنا الآیہ ویطول فی الرکعۃ الاولی ما لا یطول فی الرکعۃ الثانیہ وہکذا فی العصر وہکذا فی الصبح۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حمام نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو قتادہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو رکعتوں میں ایک سورت سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے تھے، اور آخر کی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ وَيُسْمِعُنَا الْآیَہ، اور کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا دیا کرتے تھے۔ وَيُسْمِعُنَا الْآیت کا میں نے تشریح اس کی پہلے کر دی ہے۔ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور رکعت اولیٰ میں وہ تطویل فرماتے جو رکعت ثانیہ میں نہیں کرتے تھے۔ وہکذا فی العصر وہکذا فی الصبح، ایسے ہی عصر میں بھی اور ایسے ہی صبح میں بھی، ہے نا۔ اب رہا یہ معاملہ مطابقت تو بالکل ظاہر ہے، وہ پھر رکعتین الاخرین بأم الکتاب، اور
اور ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ آخر کی 2 رکعتوں میں پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، اگر چاہے تو پڑھے اور چاہے تو نہ پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اقرأ فی الاولین، پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرو، وسبح فی الاخرین، اور آخر کی 2 رکعتوں میں تسبیح پڑھو۔ اور جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ سنت القراءۃ فی الصلاۃ ان یقرأ فی الاولین بام الکتاب وسورۃ وفی الاخرین بام القرآن، کہ نماز میں قرات کی سنت یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت ملائی جائے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سنت ہے یہ قرات کی۔ تو یہ اس کے خلاف حجت ہے کہ جنہوں نے سورہ فاتحہ کے آخر کی 2 رکعتوں میں پڑھنے کو لازم گردانا ہے۔ ہاں، چلیے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی باب قائم فرمایا تھا کہ باب یقرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ پڑھنا واجب ہے کہ نہیں، خالی بس باب قائم فرما دیا امام بخاری نے، اور اس کا حکم اس لیے نہیں بتایا کہ چونکہ اس کے حکم میں ائمہ مجتہدین علیہم الرحمۃ۔ اگلا باب دیکھیں، باب من خافت القراءۃ فی الظہر والعصر، یہ باب اس انسان کے حکم کے بیان میں جس نے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت بالسر کی۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن ابن معمر عن ابی معمر قلت لخباب، یہ حدیث پہلے گزر گئی۔ ابو معمر کہتے ہیں کہ میں نے خباب سے معلوم کیا کہ کیا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ظہر و عصر میں قراءت کرتے تھے؟ قال نعم، ہم نے کہا کہ ہاں۔ قلنا من این علمت، آپ کو کیسا معلوم ہوا کہ حضور ظہر و عصر میں قراءت کرتے تھے؟ قال باضطراب لحیتہ، تو فرمایا حضور کی ریش مبارک کے حرکت سے ہم سمجھ لیتے تھے کہ حضور نے قراءت بالسر کی ہے، اور قراءت بالسر کا علم ریش مبارک کی حرکت سے معلوم ہوا۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ باب اذا اسمع الامام علیہ، یہ باب اس بارے میں کہ جب کہ امام ایک آیت جو پڑھ رہا ہے وہ قوم کو سنا دے، تو ایک آیت کے سنانے سے قراءت بالجہر نہیں ہوگی بلکہ قراءت بالسر ہوگی۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني یحییٰ ابن ابی کثیر قال حدثني عبد الله ابن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأولين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى۔ فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت پڑھتے تھے۔ ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی اور عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی۔ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی ایک آیت ہم کو سنا دیا کرتے تھے کہ ایک آیت کی قراءت بالجہر بھی ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، اور آپ پہلی رکعت طویل فرماتے تھے۔
رکعت ثانیہ سے۔ طویل ہونے کا ذکر میں نے پہلے بتا دیا کہ ظہر و عصر و عشاء میں تطویل جو رکعت اولیٰ کی ہے وہ نفس قرات میں نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، اس وجہ سے تطویل ہے، اس وجہ سے نہیں کہ قرات لمبی ہے۔ البتہ فجر کی نماز میں رکعت اولیٰ میں قرات لمبی کی جائے گی، اس لیے کہ وہ نیند اور غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ باب یطول فی الرکعۃ الاولیٰ، یہ باب اس بارے میں کہ پہلی رکعت میں قرات لمبی کرے گا، پہلی رکعت میں قرات لمبی کرے گا۔ تو یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حکم سب کو عام نہیں ہے، بلکہ یہ حکم نماز فجر کے ساتھ خاص ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم قال حدثنا هشام عن یحییٰ ابن ابی کثیر عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطول فی الرکعۃ الاولیٰ من صلاۃ الظہر ویقصر فی الرکعۃ الثانیہ ویفعل ذلک فی صلاۃ الصبح۔ حضور یہ فجر کی نماز میں بھی کرتے تھے۔ اگلا باب دیکھیں، باب جہر الامام بالتامین۔ تامین یہ مصدر ہے، معنی یہ ہے کہ امام آمین بالجہر کہے گا، امام آمین بالجہر کرے گا، بالجہر کہے گا، یعنی آمین بلند آواز سے پڑھے گا۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک آمین بالجہر نہیں ہے، بلکہ آمین بالسر ہے، آہستہ آمین کہے۔ آمین اس میں فعل ہے استجب کے معنی میں۔ نماز میں امام مقتدی منفرد اور نماز کے بعد قاری کو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے، اور یہ آمین قرآن مجید کا جز نہیں ہے، سمجھئے۔ اور آمین ہمارے یہاں پر بلند آواز سے نہیں ہے، بلکہ آمین ہمارے ہاں امام اور مقتدی دونوں آہستہ کہیں گے، اور یہ امام مالک کا قول بھی ہے۔ اور آمین بلند آواز سے کہی جائے کہ آہستہ، یہ اختلاف صرف فضیلت میں ہے، اور اگر آمین بالجہر بھی کہہ دی جائے تو یا آمین بالسر کہی جائے ان کے نزدیک تو بھی یہ جائز ہے۔ اور ہمارے دلائل سنیے، فرماتے ہیں حضرت علقمہ بن والد وائل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب حضور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو قال آمین، آپ نے آمین کہا، وخفض بها صوتا، اور اپنی آواز کو آپ نے پست کیا۔ اور ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 چیزوں کو امام آہستہ کہے گا: اعوذ باللہ، بسم اللہ، سبحانک اللہم اور آمین۔ اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سکتے یاد رکھا، ایک سکتہ تکبیر کے بعد، اس میں آپ سبحانک اللہم پڑھتے، اور ایک سکتہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد، اس سکتے میں آپ آمین آہستہ کہتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آمین بالجہر نہیں ہے، بلکہ آمین بالسر ہے۔ اور یہ بھی کہ آمین دعا ہے، اور دعا میں دعا کو آہستہ کہنا
دعا آہستہ کرنا یہ تو شرع میں مطلوب ہے۔ فرماتے ہیں وقال عطا، اور حضرت عطا نے کہا آمین آمین دعا ہے۔ امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی انا للمسجد للجا، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کے پیچھے والوں نے آمین اتنی آواز سے کہی کہ مسجد میں گونج پیدا ہو گئی۔ وکان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینادی الامام لا تفتنی بآمین، ابو ہریرہ امام سے بآواز بلند کہتے تھے میری آمین فوت مت کرنا۔ اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مؤذن تھے اور علا ابن حضرمی امام تھے بحرین میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ان سے یہ شرط کی تھی کہ مجھ سے پہلے آمین مت کہنا۔ اور بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مروان کے مؤذن تھے اور مروان سے یہ شرط کر رکھی تھی کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ یعنی ابو ہریرہ صف میں داخل ہو گئے ولا الضالین نہیں کہنا ہے۔ اور جب مروان آمین کہتا تو حضرت ابو ہریرہ بھی آمین کہتے اور اس پر اپنی آواز کھینچتے اور فرماتے جب زمین والوں کا آمین کہنا آسمان والوں کے آمین کہنے کے موافق ہوگا تو انہیں یعنی زمین والوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو ایک روایت سے یہ معلوم ہوا کہ بحرین میں حضرت علا بن حضرمی کے مؤذن تھے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ مروان کے مؤذن تھے۔ تو اس میں تعارض نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں کے مؤذن رہے ہوں۔ امام بخاری کا ان آثار کے لانے سے مقصود یہ کہ امام آمین، امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنا ہے اور یہ بلند آواز سے کہنا ہے۔ وکان نافع وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا۔ حضرت امام نافع نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے چھوڑتے نہیں تھے، ويحضهم لوگوں کو اس پر ابھارتے تھے، اور میں نے ان سے اس کے بارے میں ایک اچھی بات بھی سنی ہے، یعنی آمین کہنے والے کے لیے کیا ثواب اور کیا فضل ہے، یہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب وابی سلمہ ابن عبد الرحمن انہما اخبراہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرأت فاتحہ کے بعد آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب فرشتوں کی آمین کہنے کے موافق ہونے کا معنی کہ جیسے فرشتے بلا دکھاوے اور ریاکاری کے خالص اللہ کے لیے آمین کہتے ہیں، تو یہ بھی اگر ایسی آمین کہے تو اللہ رب العزت اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، تو فرشتوں کی آمین تو آہستہ ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی آمین بھی آہستہ ہونی چاہیے، اور فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو تمام گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، سوائے ان گناہ کے جو کہ حقوق الناس سے متعلق ہے۔ ہاں، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام بھی آمین کہے گا، امام بھی آمین کہے گا، اور مقتدی بھی آمین کہے گا۔ اب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ ثابت کیا کہ آمین بالجہر ہے۔ ہاں، اور ہمارے یہاں پر آمین بالسر ہے، آہستہ آمین کہنا۔ ہماری دلیل وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ حضرت وائل نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا وقفہ بہا صوتا، تو آمین کہا وقفہ بہا صوتا، اور ترمذی شریف میں ومد بہا صوتا، اپنی آواز کو دراز کیا۔ اور ہاں، ان احادیث کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آمین بالجہر نہیں ہے بلکہ آمین بالسر ہے۔ اور ایک میں نے ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ بھی ذکر کیا، اور ابو وائل کی ایک روایت بھی ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، اور نہ آمین بلند آواز سے کہتے تھے، اور یہ بھی کہ آمین دعا ہے، اور دعا میں اصل اخفا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امامت کی کتنی فضیلت ہے، اس لیے کہ امام کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہوتا ہے۔ باب فضل تامین، یہ باب ہے آمین کہنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال احدکم آمین، جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے، فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، تو ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے مطابق ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے تمام اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے چلیے باب و جہر الماموم بالتامیم، یہ باب اس بارے میں ہے کہ مقتدی لفظ آمین بلند آواز سے کہے گا، اس کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس کا قول فرشتے کے قول کے مطابق ہو جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے اگلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے سارے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے بآواز بلند تو آمین کہنے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اب رہا قالا سے آپ کہو کہ قالا کہا، تو قالا کا مطلب یہ کہ بآواز بلند کہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قول بآواز بلند کہنے کے لیے خاص نہیں ہے، قول کا معنی مطلقاً کہنا ہے، چاہے بآواز بلند ہو کہ آہستہ ہو، جیسے قل تو فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا، تو یہاں پر قول تو ہے مگر بالجہر نہیں ہے۔ ہاں چلیے، تابعہ محمد بن عمرو
عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سمی کی مطابقت کی ہے محمد بن عمر بن علقمہ لیثی نے. وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ونعیم المجمر عن ابی ہریرہ، اور سمی کی مطابقت کی ہے نعیم ابن مجمر نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر کے اور انہوں نے بھی یہ بیان کیا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہا کرو. اور یہ آمین کہنا امام کے لیے بھی ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی ہے. اب یہاں سے اگلا باب شروع ہوگا، باب اذا رکع دون الصف. یہاں سے میں پھر پڑھاتا ہوں.